کبھی آپ سخت ترین مشکل میں ہو تو اس حاجت کی نیت سے پڑھیں. تو بزرگ علماء نے لکھا ہے 530 مرتبہ اس کو. اگر کوئی بہت مشکل حاجت ہے اس کو ایک مقام پر بیٹھ کر، بہتر ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر 530 ٹائم اس کو پڑھیں اور پھر اس کا اثر دیکھیں آپ. اور اگر کوئی بہت سخت حاجت نہ ہو لیکن ایک کوئی ڈیلی روٹین کی کوئی حاجت ہے تو اس کو 100 ٹائمز پڑھیں اور پھر اس کا اثر دیکھیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے. یہ آیت اللہ مرشی نجفی کا نماز کے قنوت کا ڈیلی کا وظیفہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نے یہ فرمایا کہ من ارادہ ان ينظر آدم فی علمہ ونوحا فی عزمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی علی بن ابی طالب. جو دیکھنا چاہے آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے عزم میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی حیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں، اسے چاہیے کہ علی بن ابی طالب کے چہرے کو دیکھ لے. فضیلتیں بکھر جائیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے، فضیلت سمٹ جائے تو نام امیر المومنین بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ ساری فضیلتیں ایک ساتھ مولا علی میں جمع ہو گئیں، یہ مولا علی میں کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب اس حدیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے اور آیت کا بھی تقاضا یہ کہ علی بن ابی طالب افضل ہو تمام انبیاء سے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک بات لکھی آگے، لکھا کہ ہم اس لیے اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ یہ اجماع کے خلاف ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل ہو. آپ کو معمولاً میڈیا پہ یہی آرگومنٹ ملے گا، کیا اجماع ہے مسلمانوں کا یا اجماع ہے علماء کا یا اہل سلف کا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ کی اجماع کی اوقات کیا ہے؟ ساری امت جمع ہو جائے اگر قرآن کی آیت ہے تو پھر. دوسرا یہ کہ اگر یہی اجماع بخاری شریف کی حدیث سے باطل ہو جائے تو حدیث نمبر 3193 جا کے دیکھیے گا بخاری میں، کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ امامت نہیں کروائیں گے نماز کی. ہائے ہائے ہائے، امامکم منکم، امام تم میں سے ہوں گے. یہاں نام نہیں لکھا امام بخاری نے، آدھی حدیث، ادھوری حدیث لکھی ہے، پوری حدیث نہیں لکھی. جبکہ شروحات بخاری میں فتح الباری فی شرح صحیح بخاری، اس میں نام بھی لکھا ہوا ہے والامام المہدی، امام مہدی ہوں گے. مجھے نام سے اس پر غرض ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ امامت نہیں کروائیں گے، امام اس امت میں سے ہوں گے. ہے کوئی مسلمان فرقوں میں سے، چاہے وہ اہل حدیث ہوں ہمارے بھائی، یا دیوبندی بھائی ہوں، یا بریلوی بھائی ہوں، کسی بھی نیشن سے ہوں، کسی بھی مقام سے ہوں، عرب ہوں، فارس ہوں، ترک ہوں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ہمت رکھتا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا؟ پتہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میرے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا. پتہ کیوں نہیں کہہ سکتا کوئی؟ آئے آئے آئے، ایک ہی فقرہ ہے بس کافی. اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. ورنہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مقتدی تو مردے کو زندہ کر دے اور امام زندہ دیکھ کر بھی بھاگ جائے. یہ تو ہو نہیں سکتا. تو ایک ہی ملا تاریخ میں کہ جس کے سامنے جعلی مردہ لے آؤ، وہ جنازہ پڑھا دے تو مردہ ہو جائے، اصلی مردہ لے آؤ ٹھوکر مار دے تو زندہ ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کا امام بننے کے لیے تو ایک آئیں گے کہ جو عیسیٰ کے امام ہوں گے، یہ بیت المقدس میں ہونے والا ہے. امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ خانہ کعبہ سے، وہاں سے ظہور فرمائیں گے اور اس کے بعد مدینہ تشریف لے کر آئیں گے. جب مدینہ آئیں گے تو پھر کچھ ظالموں سے اور قاتلوں سے انتقام لیں گے، انہیں ان کی قبروں سے نکال کر. بعض اور بھی موجود ہیں کہ امام کن کن سے کیا کیا اعتراف لیں گے، وہ تو میں یہاں ممبر سے بھی کہہ بھی نہیں سکتا. بہرحال بہار انوار میں اس کی بہت ساری روایات موجود ہیں کہ کس پر امام کیا حد جاری کریں گے. ان میں مرد بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، کی تاریخ ہے اپنی کہ اس میں روایات ہیں اپنی. اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام وہاں سے پہنچیں گے کوفہ تک، تقریباً اس میں 6 مہینے لگ جائیں گے اس پورے سلسلے میں. فوراً اوور نائٹ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں اور اگلے دن امام کی حکومت معجزے سے ساری دنیا پر ہے، نہیں، یہ آہستہ آہستہ ترتیب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے.
اور جب تک مسجد کوفہ پہنچیں گے تو پھر وہاں مسجد کوفہ میں پہنچتے پہنچتے امام علیہ السلام کی حکومت عالمی ہوگی، پھر جہانی حکومت ہوگی. اور پھر جب امام وہاں پر نماز جمعہ پڑھائیں گے مسجد کوفہ میں تو اس کی صفیں کربلا تک لگ رہی ہوں گی. یہ روایت میں مسجد کوفہ میں نماز ہوگی اور اس کی صفیں کہاں تک ہوں گی؟ کربلا تک. اور یہ کوئی انیوژل بات اب نہیں رہی. پہلے یہ باتیں ہم سمجھتے تھے کہ شاید کوئی معجزے سے ہونے والا ہے. آج ماشاءاللہ 40 کی واک، 40 واک ہے، وہ نجف سے کربلا ہی تک تو ہے. جب وہ پیک پر اپنی ہوتی ہے واک، لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے وہاں پر، یہ سب اگر صف بنا کر کھڑے ہو جائیں تو نجف سے کربلا تو اب بھی صفیں موجود ہیں. ایک امام حجت کا انتظار ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو امام علیہ السلام وہاں نماز کی امامت فرمائیں گے اور اس کی صفیں ہوں گی کربلا تک. اس کے بعد بیت المقدس تشریف لے جائیں گے. مسجد کوفہ وہ مقام ہوگا جہاں سے ساری حکومت امام علیہ السلام کی گورن ہوگی. مسجد سہلہ وہ مقام ہوگا جہاں امام علیہ السلام کی رہائش ہوگی. پھر جائیں گے بیت المقدس، وہاں پر جا کے جب نماز پڑھائیں گے. اب یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی قبروں میں بھی جا چکے ہوں تو وہاں سے اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے اور ہم پہنچے اپنے امام وقت کی نصرت کے لیے انشاءاللہ سے، ان کے قدموں میں بیعت کرنے کے لیے پہنچے ہم انشاءاللہ سے. تو جب امام علیہ السلام بیت المقدس پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اس وقت وہاں، اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر ہی فرمائیں گے. اب مریم کے بیٹے فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھیے نماز کے لیے، بلکہ امام زمان علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھیے نماز کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ اللہ نے آپ کو یہ حق دیا ہے اور آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ آگے تشریف لائیں اور آپ امامت کروائیں. یہ امام علیہ السلام کا بھی کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حجت تمام کرنے کے لیے ہے تاکہ وہاں پر جو کوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہوگا وہ ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوگا، یہ اطمینان رکھیے گا. یہ ظہور کے لیے بھی ہے اور یہ آج بھی ایسا ہے. آج یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے جو دیکھنا چاہے ساری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، کوئی ایسی مشکل بات ہی نہیں رہی ہے. تو اس وقت جب امام علیہ السلام یہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ آگے بڑھ کر امامت کروائیے، تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا یہ دیکھ لے کہ حضرت حجت تکلفاً آگے نہیں گئے کوئی، ہاں، یا بائی چانس آگے نہیں گئے کوئی. عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ نے آپ کو یہ حق دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، امام زمان علیہ السلام آگے بڑھیں گے. اس وقت یہ موقع ہوگا کہ جب آپ تب تقریباً تمام عیسائیت و امام زمان علیہ السلام کے نام پر ایمان لے کر آ جائے گی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گی. بہرحال یہ خود حضرت حجت کا ایک بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام پابند ہے امام زمانہ کے. بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ امام زمانہ نبی نہیں ہے، امام ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو اجماع باطل ہو گیا یا نہیں؟ ایک غیر نبی امام ہو گیا ایک نبی کا یا نہیں؟ بات واضح ہو گئی. یہ تو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. بہرحال خیر، اس سے کئی استدلال آگے بنتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھیں تو جہاں امام جماعت کے قدم ہوں گے وہاں آپ کا سجدے میں سر ہوگا یا نہیں؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا سر کہاں پر ہے؟ آپ تصور فرمائیے، امام زمان علیہ السلام سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام، امام ان کے بھی بابا ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو اپنے بابا کے پیچھے، تو امام زمان علیہ السلام کا سر امام حسن عسکری علیہ السلام کے قدموں میں ہوا. حسن عسکری علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو امام علی نقی علیہ السلام کے پیچھے، ان کا سر ہوا امام علی نقی علیہ السلام کے قدموں میں. امام علی نقی علیہ السلام کا سر اقدس امام محمد تقی علیہ السلام کے قدموں میں. امام محمد تقی علیہ السلام کا امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کا امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کا سر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں، اور حسنین کریمین کا سر علی بن ابی طالب کے قدموں میں. وہ علی کے جس کے قدموں میں 11 امامتوں کے سر موجود ہوں. کسی بدو عرب کی اوقات کیا تھی کہ علی سے بیعت کا مطالبہ کر سکے؟ جی، یہ علی فرمائیں کہ فاطمہ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. علی کی مددگار ہیں عبادت میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ خود ایک موضوع پھر آگے بن پڑتا ہے. بہرحال اگر میں بات کو یہاں پر کنکلوڈ کروں اور سمیٹ لوں تو بات واضح ہو گئی آپ کی. تو یہ ہے وہ حقیقت کہ ایک طرف ہے شجرہ مبارکہ جس کی بنیاد ہے بی بی فاطمہ زہرا، جس کا مرکز بلکہ میں کہوں بی بی فاطمہ زہرا ہے کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں، یہ فاطمہ کی اولاد ہے. اس لیے وہ خاص درود بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. کبھی آپ سخت ترین مشکل میں ہو
تو اس حاجت کی نیت سے اس درود کو پڑھیں، اور واقعاً ایک سیر اعظم ہے، کبریت احمر ہے یہ درود، میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، آپ بعد میں اس کو ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں، حدیث قصہ ہی کی طرح ہے، ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ اور تھوڑی سی فارمیشن کی تبدیلی کے ساتھ۔ وہاں ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ حالت رفعی میں ہے، پیش ہے، یہاں حالت جری میں ہے۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا، زیر کے ساتھ ہے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار تو درود نازل فرما بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر، اور ان کے بابا پر، اور ان کے شوہر پر، اور ان کی اولاد پر، اور اس خاص راز پر جو تو نے فاطمہ میں رکھا۔ یہ اشارہ ہے ہمارے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی طرف، اس نور پر خاص درود و سلام ہو، اتنا درود کہ بعدد ما احاط بہ علمک، جس کا احاطہ تیری ذات کے علاوہ اور کر ہی نہیں سکتا کوئی۔ اس کو آپ 530 ٹائمز، کو بزرگ علماء نے لکھا ہے 530 مرتبہ، اس کو اگر کو بہت مشکل حاجت ہے اس کو ایک مقام پر بیٹھ کر، بہتر ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر 530 ٹائم اس کو پڑھیں اور پھر اس کا اثر دیکھیں آپ۔ اور اگر کوئی بہت سخت حاجت نہ ہو لیکن ایک کوئی ڈیلی روٹین کی کوئی حاجت ہے تو اس کو 100 ٹائمز پڑھیں اور پھر اس کا اثر دیکھیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے۔ یہ واقعاً ایک ایسا درود ہے اور ایک ایسا ذکر ہے، خود اسی سے شبیہ آیت اللہ مرشی نجفی نماز کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ اس انداز سے پڑھتے تھے کہ اللہم انی اسألک، پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، کہ بی بی کے وسیلے سے اور ان کے بابا اور ان کے شوہر ان کی اولاد کے وسیلے سے اور اس راز کے وسیلے سے، یعنی امام زمان علیہ السلام کے وسیلے سے جو تو نے حضرت سیدہ میں رکھا، ان کا نور، کہ ان تصلی علی محمد و آل محمد، کے دو درود و سلام نازل فرما محمد اور آل محمد علیہ السلام پر، وان تفعل بیما انت اہل ولا تفعل بیما انا اہل، اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے، وہ سلوک نہ فرما جس کا میں اہل ہوں۔ یہ آیت اللہ مرشی نجفی کا نماز کے قنوت کا ڈیلی کا وظیفہ تھا۔ کوئی عزیزوں، بات تمام ہو رہی ہے اس بات پر کہ شجرہ مبارکہ کا مرکز ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، مباہلہ میں بھی اسی کیفیت میں بی گئی ہیں۔ میں آپ کی ایک نقطے پہ خاص توجہ چاہتا ہوں، شاید اس زاویے سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات کچھ اس قابل ہو کہ آپ اسے سماعت فرمائیں، دعا سے نوازیے گا۔ مباہلہ مجھے نہیں پڑھنا، لیکن آپ اس میں اس مرکزی حیثیت کو دیکھیے گا۔ ایک تو یہ کہ مباہلہ فتح ہوا ہے بی بی فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجران کے عیسائی وہ رسول اللہ کو تو دیکھ رہے تھے، مولا علی کو بھی دیکھ رہے تھے مسجد میں، امام حسن امام حسین بھی مسجد میں آتے تھے، کون سی ایک ہستی اضافہ ہو گئی یہاں پر کہ جن کا اضافہ ہونا نجران کے عیسائیوں کو کہنے پر مجبور کر گیا کہ ہم ان جہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا۔